حضرت مولانا سید ایوب صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ آواز درست فرما لیں، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ محترم جی اب آئی آواز۔ علماء کرام، حفاظ اعظام اور اہل علم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بتاریخ جون راجستھان آل انڈیا جو تحریک ہے اس کے ضمن میں یہ پروگرام چل رہا ہے، کل بھی چلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ اہم ترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور پھر تمام کے تمام سامعین سے درخواست ہے، چونکہ یہ علمی گفتگو ہے اور اہم ترین موضوع ہے، عقیدے کا موضوع ہے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ ان چیزوں کو، ان معاملات کو، نتائج کو سنیں۔ قرآن مجید کی آیت جو خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 159، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کے سلسلے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تقریباً تمام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، شاذ رائے کے علاوہ، کہ یہ آیت، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور یہ حکماً حدیث کے مرفوع کے حکم میں ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کے بارے میں قرآن مجید کو دیکھنا ہے تو اس آیت کو پڑھ لو۔ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو فقرؤ، فرمایا کہ دیکھو اس آیت کو پڑھ لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی نہیں مگر ضرور بالضرور ایمان لائے گا قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے۔ دیکھو، یعنی عیسیٰ ابن مریم وفات سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے جو فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان لا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے، آپ حضرات بھی، علماء کرام بھی، اور اس میدان میں کام کرنے والے حضرات بھی، خاص طور سے قادیانیوں سے اور اسی طرح شکیلیوں سے اور اسی طرح احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سے، جو بھی، چاہے جاوید احمد غامدی ہو، جس بدبخت نے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا انکار کر دیا، جو بھی ہو اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا انکار کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، کیا پوری دنیا کے اہل کتاب ایمان لا لیے؟ تو جواب یہ ملے گا نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام ابھی نازل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان والے ہو جائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی مانے تو ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب تمام لوگ ابھی ایمان نہیں لائے۔
تو آیت کا مطلب اسی وقت سیٹ ہوگا اور اسی وقت بنے گا جبکہ اہل کتاب ایمان لا لیے. اور اہل کتاب ایمان کب لائیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ مشکات کی اور بہت سے احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے. وقت ہوگا کہ جب کہ حضرت مہدی مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے اور اقامت کہی جا رہی ہوگی. دیکھو، ایک تو قرآن مجید سے معلوم ہوا، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 159 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب جو آنے والے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لا یؤمن، ضرور ضرور ایمان لائیں گے ان کی وفات سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ابھی وفات نہیں ہوئی. اور دوسری آیت میں یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی بات کریں گے اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی بات کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کریں گے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کریں گے، عجیب و غریب بات ہے. لیکن یہاں ادھیڑ عمر میں یعنی 40 سال سے 60 سال کے درمیان کی عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں. ادھیڑ عمر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ادھیڑ عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ادھیڑ عمر کے بارے میں ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور بھی اسماعیل علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے فرمایا ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. یہ کیوں فرمایا؟ دیکھو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ تو جوانی کے عالم میں اٹھائے گئے، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جوانی کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب کہاں سے اٹھا لیا اس کے بارے کے اندر بھی صاف طور سے تفسیر کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب کہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس مکان میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے تشریف یعنی آئے، دشمن قاتلین قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، اور پھر جتنے یہودی لوگ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی. تو یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا، ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا نظر آ رہا تھا. اب اس کے بعد جب یہ باہر آ کے گننے لگے تو ایک آدمی ان کا کم تھا، ایک آدمی کم تھا. تو دو گروپ ہو گئے یہودیوں میں. ایک گروپ کہنے لگا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ، یقیناً ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، یقیناً ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. اور دوسرا گروپ کہنے لگا اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو پھر ہمارا ایک آدمی کہاں گیا، ہمارا ایک آدمی کہاں گیا. تو یہ جو قتل کر دیا جو دعویٰ کر رہے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا
وَبِقَوْلِهِمْ یعنی ان کا قول ہے، ان کا یہودیوں کا قول ہے. کیا قول ہے؟ بول لے رہے ہیں ایسا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اب وہ لوگ سوال کرے ان سے، ہمارے آدمی کو قتل، تو پھر ہمارے آدمی کو اگر ہم قتل کریں تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جواب میں قرآن مجید میں صاف صاف طریقے سے ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقیناً. چونکہ یہودیوں کے الفاظ بھی کیسے تھے؟ بے شک یقیناً ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا وما قتلوہ، دیکھو وما قتلوہ یقیناً، یعنی یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب قادیانی ایمان کے ڈاکو کیا کہتے معلوم؟ وہ لوگ یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کا مطلب روح کو اٹھا لیا. ایک دوسرا کیا بولتے؟ درجات میں بلندی ہوئی ان. تو کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہ رہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے، وہ یہ بولنا چاہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ پکڑ لیے، جبکہ دوسری آیت سے معلوم ہو رہا وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل کی آیت سے معلوم ہو رہا عیسیٰ علیہ السلام کو چھوئے تک نہیں، پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، چھوئے تک نہیں. سمجھے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ان یہودیوں نے نہیں لٹکایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں قادیانیوں سے سوال، علماء کرام غور سے سنیں. جب قادیانی لوگ یہ سوال کہتے ہیں کہ روح کو اٹھا لیا یا درجات میں بلندی ہو گئی، اٹھا لیا، جسم کو اٹھا لیا بول کر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب ان سے سوال کرنا، یہودی لوگ جو قتل کرنے آئے تھے وہ روح کو قتل کرنے آئے تھے. ارے بولو نہیں، جسم. عیسیٰ روح مال جسد یعنی جسم کے ساتھ آئے، روح کو تو قتل کون کر سکتا؟ روح کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ جسم اور روح کا جو مجمع ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو قتل کرنے کے لیے یہودی لوگ آئے تھے. تو جس کو قتل کرنے کے لیے یہودی لوگ آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا، یعنی جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھا لیا. سمجھے؟ پھر سوال کیا بولتے یہ آسمان کا لفظ کہاں ہے؟ سمجھے؟ آسمان کا لفظ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب دیکھو، ایک تو بخاری شریف کی حدیث سے معراج کے واقعے میں علماء کرام نے، اہل علم حضرات نے پڑھا ہے اور دوسروں کو سنا ہے بھی. عیسیٰ ابن مریم دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اب اس کے علاوہ آسمان کا لفظ صراحتاً کنز الامال، بہقی کتاب الاسماء والصفات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو رد قادیانیت کے زرین اصول جو کتاب ہے اس کا آپ زبردست طریقے سے مطالعہ کیجئے. دندانہ شکن قادیانیوں کو اور شکیلیوں کو جواب دے سکتے، جس کی بنا پر ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اور پھر جواب الجواب وہ دے نہیں پائیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بارے میں ایک رفع و نزول کے سلسلے میں 2 آیات، 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات، 6 آیات، 7 آیات. اب یہ تفصیل تو آپ حضرات سے گزارش ہے، رد قادیانیت کے زرین اصول کتابیں آپ دیکھ لیجئے. البتہ وقت کی تنگی کی وجہ سے چند آیات میں پیش کر کے اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں، چونکہ قادیانی لوگ اور یہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے لوگ
دونوں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، دونوں کے دھوکے میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کے اور شکیلیوں کے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، ان کی مزار کشمیر میں سری نگر میں محل خانیار میں، یہ مشہور قول ہے۔ اور شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تو اٹھائے گئے، لیکن جو عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے وہ نہیں آتے، بلکہ شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا کہ میں آیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ قادیانیوں کا نظریہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، اور شکیلیوں کا نظریہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تو اٹھائے گئے، لیکن جو اٹھائے گئے وہ نہیں آتے۔ تو میں نے شکیلیوں کے ایک گرو گھنٹال سے سوال کیا، اچھا جو آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے وہ کہاں گئے؟ سن رہے وہ کہاں گئے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ نہیں وہ راز ہے، وہ راز ہے، سیکرٹ بات ہے، وہ نہیں پوچھنا۔ کئی کا راز ہے؟ راز کس چیز کا راز ہے؟ وہ تو کلم کلا قرآن و سنت کے ذریعے سے واضح عقائد کے یہ مسائل ہیں، اس کو راز کہہ کر اپنے چیلوں کو شکیل گمراہ کرتا ہے اور ان کو بھٹکاتا ہے، جبکہ اتنا صاف طریقے سے، اتنا واضح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی بات کریں گے، یہ عجیب و غریب یہ بات ہے قرآن مجید میں، اور پھر ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، چونکہ ادھیڑ عمر میں آپ ہی بات کرتے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تو یہ بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے، جوانی کے عالم میں اٹھائے گئے تھے، جوانی کے عالم میں اٹھائے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور جب قیامت کے قریب جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں اتریں گے، اور نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمر میں، جب ادھیڑ عمر یعنی 40 سال کی اس سے زیادہ عمر ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب بھی بات کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں خاص طور سے حیات کے بارے میں، زندہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح اشارہ کیا ہے، سمجھے، صاف طریقے سے بتا دیا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر وفات مانیں گے تو ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، ادھیڑ عمر تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی ادھیڑ عمر میں بات نہیں کرے، تو لہذا آیت کا مطلب سیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ اس کے علاوہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت کی جو 10 بڑی علامات ہیں، قیامت کی 10 بڑی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے اندر سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، لا تمترن بہا، تم اس میں ہرگز شک نہیں کرنا۔ دیکھو ہرگز شک نہیں کرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانی ہے قیامت کی، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یقین کر لینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فرمایا۔ اوپر کی جو آیت ہے اس کا آخری جو جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے، روح کو اٹھا لینا یہ زبردست حکمت والا ہے، یہ بتانے کے لیے
کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کی قوت والی طاقت والی عظیم ذات سے کوئی بعید نہیں، یہ کام مشکل نہیں اللہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے. زبردست ہوا، پھر حکیم کا لفظ کیوں لایا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانے بھئی دوسرے پیغمبروں کو نہیں اٹھایا، خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دیکھو اس کا جو کام ہے اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام پر حکمت ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے خاص طور سے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحے نمبر 401 میں یہ حدیث ہے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے سے، مشرقی مینارے سے، سفید مینارے سے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور پھر دوسری حدیث جو مسلم جلد نمبر 1 صفحے نمبر 87 کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، دیکھا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی پیارے آقا اپنی پیاری پیاری مبارک زبان کے ذریعے سے ارشاد فرما رہے، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، کیسا؟ حاکم، دیکھو اور عادل انصاف کرنے والے کے طور پر وہ اتریں گے، نازل ہوں گے. سمجھے؟ اب وہ عام طور پر آج یہ لوگ دھوکہ دیتے، کیا بول کے بھائی نازل ہوں گے کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر مہمان اتریں گے، بولتے کیا مطلب؟ آسمان سے، ایسا پوچھتے کیا جواب دیتے اس کا آپ لوگ؟ آئیں گے مہمان، نازل اتریں گے کا مطلب آسمان سے نہیں، آئیں گے. تو اسی طرح آپ لوگ سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، بول تو قادیانی کہتے ہیں کہ ایک مثیل مسیح، یعنی عیسیٰ کی شکل میں عیسیٰ کے جیسا ایک آدمی، وہ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ آئے گا، وہ مراد ہے. سمجھ؟ اچھا، پھر سوال قادیانیوں سے اور شکیلیوں سے. وہ سوال کیا؟ ارے مرزا غلام احمد قادیانی تو پیدا ہوا، پھر شکیل بن حنیف بھی پیدا ہوا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر ہیں، دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. تو قادیانی بھی پنرجنم کے قائل اور شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی پنرجنم کے قائل، دونوں کے دونوں. اسی لیے جگہ جگہ قادیانی پنڈتوں سے جب ہماری بحث ہوتی ہے اور شکیلیوں سے جب ہماری بحث ہوتی ہے، اس میں خاص طور سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، اے قادیانیوں تم لوگ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 ہیں یا 1 ہیں؟ تو کیا بولتے قادیانی لوگ؟ معلوم؟ 1 بولتے 1 تو زبان سے بول رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم لوگ 2 مان رہے ہیں. کتنے مان رہے ہیں؟ 2 مان رہے ہیں. اور شکیلیوں سے سوال کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام 1 ہے یا 2 ہے؟ سن رہے؟ اب ایک شکیل کا جو گرو گھنٹال ملا تھا، اس سے میں نے سوال کیا، دیکھ میاں صحیح بولو، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے کہ نہیں گئے؟ تو کہنے لگا ہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے. صحیح بات ہے، کہہ دیے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بولو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیا؟ بولتے ہاں پیدا ہوئے. کون ہے وہ؟ تو شکیل بن حنیف، بول کے اقرار کر لیا، مان لیا. تو پھر میں نے لکھ کر اس سے سوال کیا، سن رہے؟ لکھ کر سوال کیا، دیکھو شکیل بن حنیف 1، عیسیٰ جس کو مان رہے تم لوگ. نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم جو آسمان پہ اٹھائے گئے 2. تب بولو کتنے عیسیٰ ہوئے؟ تو کیا بول رہا معلوم؟ وہ 1 بول رہا. ارے 2 ہو رہے. شکیل بن حنیف 1، عیسیٰ ابن مریم جو آسمان پہ اٹھائے گئے جس کو شکیلی لوگ مان رہے، قادیانی نہیں مان رہے، 2 ہوئے. تو کہہ رہا نہیں 2 نہیں 1. تو میں پوچھا کس حساب سے؟ تو جواب یہ دے رہا کہ جسم 1، دیکھو جسم 2، روح 1. تو میں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیا؟ منہ بن کر. یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے کیا؟ منہ بند کر لیا. دیکھا آپ نے؟ تو قادیانی ایمان کے ڈاکوؤں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. ہاں مخواہ ٹائم برباد کرنے کے لیے قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کیا
عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ ہے، مر گئے زندہ ہے، مر گئے زندہ ہے، بس یہ سوال ایک دو نہیں بلکہ قادیانیوں کے 4 گروپوں میں میں تھا، سن رہے 4 گروپوں میں، واٹس ایپ پہ 4 گروپوں سے مجھے قادیانی لوگ نکال دیے۔ کیوں نکال دیے؟ سنو، میں نے قادیانیوں سے یہ سوال کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ مر گئے، اور پھر 30 آیات اس سلسلے میں ہے بول کر کہہ رہے ہو، تو میرے سوال کا یہ جواب دو۔ مرزا قادیانی کا پہلا نظریہ، پہلا عقیدہ، جیسا کہ اس نے صراحتاً لکھا براہین احمدیہ حصے اول میں قرآن مجید کی آیت نقل کر کے، کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس آیت کو نقل کر کے خاص طور سے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ اس آیت میں جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھو دوبارہ آنے کے بارے میں ذکر کر دیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے دوبارہ آنے کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نقل کر کے مرزا قادیانی نے صاف طور سے لکھا اس کتاب میں، جس کو غلط ثابت کرنے والے کے لیے 10,000 کا انعام بھی اس مرزا قادیانی نے چیلنج بھی کیا۔ پکی کتاب، خود بھی ستارے کی طرح غیر متزلزل کتاب بھی کہا اس کو، اتنی مستند معتبر کتاب کے اندر اس نے قادیانیوں کے لحاظ سے یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آسمان سے آنے والے، وضاحت کر دیا۔ پھر بعد میں چل کر مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک عظیم ہے۔ تو میں تمام کے تمام قادیانی پنڈتوں سے آج بھی جگہ جگہ یہ سوال کرتا ہوں، اور واٹس ایپ کے گروپوں میں نے قادیانیوں سے پوچھا، قادیانیوں یہ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کو زندہ ماننا شرک عظیم ہے تو آپ لوگوں کا مرزا بانی فاؤنڈر اس نے کیا لکھا؟ زندہ لکھا، شروع میں قرآن کی آیت سے بتا دیا۔ تو زندہ ماننا شرک ہے، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی عمر کے ابتدائی دور کے اندر خاص طور سے اس نے زندہ لکھا، تو پھر وہ مشرک عظیم تھا۔ 1891 میں اس نے اپنا عقیدہ بدل لیا، تو 1891 کے سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتا تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک عظیم ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی مشرک عظیم تھا، تو اس کو مسلمان ثابت کرو۔ اب پھنس گئے قادیانی حضرات، پورے پھنس گئے۔ اب جواب دینے کے بجائے کیا کر دیے؟ مجھے گروپ سے نکال دیے، ایک نہیں 4 گروپوں میں تھا، سب سے نکال دیے۔ اب ایک قادیانی پنڈت کیا سنو، نہیں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نہیں پھر خانہ کعبہ کی طرف بعد میں رخ کر کے نماز پڑھے، تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہو کہ قرآن کے آیت سے پیش کرتا تھا مرزا قادیانی زندہ ہے، بلکہ نہیں معلوم ہو کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بولے اور پھر بعد میں وفات پا گئی بلکہ جواب دیا۔ تو میں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو نماز کا مسئلہ ہے عملی مسئلہ ہے، اس طرف رخ کر کے اس طرح ہوئی، عمل میں تبدیلی ہوئی، عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تب بھی اللہ کی طرف رخ، اور ادھر خانہ کعبہ کی طرف تب بھی اللہ کی طرف رخ۔ عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوئی، وہاں عمل میں تبدیلی ہوئی۔ اور یہاں عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ پہلے بھی درست اور بعد میں بھی درست ہونا، پہلے شرکی عقیدہ اور بعد میں صحیح عقیدہ، ایسا نہیں، بلکہ ان کے عقیدے سے مرزا غلام احمد قادیانی مشرک عظیم ٹھہرا۔ لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، شکاری آ گیا، سمجھے۔ اور شکیل بن حنیف کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہتا، تو میں نے پوچھا کہ پہلے سے پیدا ہو کے ہے نا؟ دیکھو صاف طور سے، یعنی شکیلی حضرات بھی قادیانی بھی حقیقت میں اچھی طرح یاد رکھو،
علماء کرام جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں کہ یہ قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے 2 پیغمبر ہونے کے قائل اور شکیلی بھی 2 کے قائل. اب ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنا ایک کفر ہوا، سمجھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 2 ماننا 2 کفر ہوا. اور پھر خاص طور سے ختم نبوت کا منکر کیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ کل کے درس میں نے صاف طور سے بتایا ختم نبوت کی تعریف یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنائے گا نہیں اور کسی کو رسول بنائے گا نہیں، سمجھے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں نبی آ گیا، سمجھے. اب ایک سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی لوگ خاص طور سے سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے ان کی نبوت ان کو سلامت رہے گی، چھن نہیں جائے گی، سمجھے، چھن نہیں جائے گی، لیکن حیثیت ان کی کیا رہے گی؟ امتی کی حیثیت، سمجھے. اب جیسے اس کی مثال یوں سمجھو، عرب کا ایک بادشاہ انڈیا کو آ گیا، یہاں بیٹھ کر گاڑی میں جا رہا ہے لیفٹ سے، وہاں رائٹ سے چلنا پڑے گا، وہاں کے رول. اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے رول کو فالو کر کے وہ بادشاہ چلنے لگا. اب آپ لوگ جواب دو، کیا اس کی بادشاہ چھن گئی؟ ارے بولو، نہیں چھنی، اس کی بادشاہت اس کو ہے، لیکن یہاں انڈیا میں، ہندوستان میں نہیں چلے گی، یہاں تابع ہو کر اس کو چلنا پڑے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب جب بحیثیت امتی آئیں گے، حکومت کریں گے، سمجھے، اس کی وجہ سے ان کی نبوت چھن نہیں جائے گی، لیکن حیثیت ان کی امتی کی ہوگی، سمجھے. امتی کی حیثیت کی مثال زبردست مثال ہے جو ہمارے اکابرین نے خاص طور سے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں صراحتاً ہے کیف انتم اذا نزل. ایک شکیلیوں کا گرو گھنٹال یعنی بڑا شکیلی جو ہے خاص طور سے وہ ملا، اور اس نے خصوصی طور پر اس نے یہ کہا کہ پہلے تو بات نہیں کرنے، علماء کرام سے ہرگز یہ لوگ بات نہیں کرتے. بار بار میں نے اصرار کیا، بات کرو، آخر میں بات کرنا شروع کیا. تو اس سے میں نے پوچھا تمہارے پاس دلیل بھی ہے؟ تو کہنے ہاں دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل دے رہا. کون سی؟ مسلم شریف کی حدیث، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کس کی دلیل ہے یہ؟ شکیل بن حنیف کے سلسلے میں دلیل دے رہا کہ تمہارا خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے عیسیٰ پیدا ہوں گے. ترجمہ کے میں نے کہا کہ پیدا ہوں گے کس کا ترجمہ ہے؟ تو کہنے کا نزلہ کا ترجمہ، تو پھنس گیا. دیکھا، جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اتریں گے. کہاں سے؟ آسمان سے. کنز الامال بیہقی کتاب الاسماء والصفات یہ 2 حدیثوں سے ثابت ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ضعیف ہوں گے، ایسا بھی نہیں، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہے جس میں آسمان کا لفظ صراحتاً لکھا ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مشہور یہ حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم، تمہارا خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے. سمجھے. اب قادیانی سے پوچھا میں نے کہ مرزا قادیانی مریم کا بیٹا ہے کیا؟ بن باپ سے پیدا ہوا کیا؟ تو نہیں. اب شکیلیوں کے گرو گھنٹال سے پوچھا
کہ تمہارا مرزا تمہارا جو شکیل بن حنیف ہے مریم کا بیٹا ہے کیا؟ ایک اگر بالفرض اس کی اماں کا نام مریم بھی ہو تب بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی جب سے دنیا بنی. دیکھو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. قادیانی ہو یا پھر شکیل بن حنیف ہو یا احمد عیسیٰ ہو یا دنیا میں اور کوئی بھی ہو، جتنے لوگوں نے بھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کہ سب کے سب باپ سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بن باپ کے پیدا ہوئے. اتنی واضح نشانی، اتنی واضح علامت ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، عقل سے قتل مادر ذات یتیموں کا قافلہ ہے. ہونے کے باوجود بھی جاہل سے جاہل آدمی کو سمجھ میں آتا رہا صاحب بن باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یہ شکیل بن حنیف کیسے ہو سکتا، قادیانی کیسے ہو سکتا، احمد عیسیٰ کو ماننے والے کیسے ہو سکتے، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. سمجھے؟ تو شکیل خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خوشی کا عالم اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے. دیکھو فی کم، سمجھے؟ یہاں پر غور سے سنیں. اب یہ شکیل لوگ دھوکہ دے جاؤ. فی کم من کم، میرے سامنے بھی جو شکیلیوں کا بڑا شکیلی تھا وہ کہنے لگا نہیں اس میں فی کم ہے نا بنا. کہاں پر حدیث میں مسلم فی کم، ٹھیک ہے. پھر آگے من کم ہے. تو یہ فی کم اور من کم دونوں ایک ہے، یعنی عیسیٰ مہدی دونوں ایک ہے اور وہ شکیل بن حنیف ہے بلکہ کہنے لگا. اور قادیانی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ مہدی دونوں ایک ہے. وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی. دیکھا آپ نے یہ دونوں. اب غور سے سنیں. اب میں نے اس کو سمجھا کہ دیکھو تمہارے کو عربی گرامر آتی کیا؟ بیٹا اس عالم ہنی ایک نمبر کا جاہل، دنیا کے اعتبار سے انجینئرنگ کرا ہوا، لیکن حقیقت میں دیکھو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں نازل ہونے والے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ تم میں اتریں گے، تم میں اتریں گے. اور امامت کرنے والے حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا کہ منکم تم میں سے ہوں گے. دیکھو تم میں سے ہوں گے. حضرت مہدی جو وہ تم میں سے ہوں گے. کون؟ امامت کرنے والے. امامت کرنے والے الگ اور الگ دونوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابو داؤد اور بہت سی احادیث سے بات واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ الگ ہے اور حضرت مہدی جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا، جن کا ظہور ہونے والا ہے، وہ الگ ہے. دیکھا آپ نے اتنے واضح واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. سمجھے؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. حضرت مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں قادیانی پنڈت آ کے لوگوں سے چیلنج کرنے لگا. کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے اس پوائنٹ پر تمہارا بڑے سے بڑا مولوی بات نہیں کر سکے گا. تو وہاں کے عوام لوگ بڑے ہمارے مولانا ہیں ان کے پاس چلو اور پھر ان سے بات کرو. تو پنڈت شرط لگا دیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع سے بات کروں گا، زندہ ہے یا مر گئے، دوسرے موضوع پر ہرگز نہیں بات کروں گا. تو عوام بولے ٹھیک ہے اب جو موضوع پر بات کرنا ہے بات کر لو. چلو اب سیدھا مولانا کے پاس گئے. اب حضرت مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری رحمت اللہ علیہ کو قادیانیوں کے بارے میں، ان کے دجل، ان کے فریب، ان کے مکر کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا. تو جیسے ہی قادیانی پنڈت آیا اس سے یہ سوال کرے. کیا سوال کرے؟ ارے میاں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا زندہ ہے، اس سے تم کو لینا دینا کیا؟ اس سے تم کو لینا دینا کیا؟ بالفرض یعنی قرآن مجید، احادیث متواترہ، اجماع امت سے
یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب آنے والے ہیں بالفرض، یعنی ایسا نہیں ہے بالفرض، سپوز اگر میں یہ مان بھی لوں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، تو پوچھا مولانا نے بتاؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پورا موضوع ختم ہونے کے بعد تم یہ بولو گے نا کہ مرزا کو مہدی مانو، مرزا کو عیسیٰ مانو، مرزا کو ذلی نبی مانو، مرزا کو بروزی نبی مانو. اب یہ حضرت مولانا نے فرمایا ارے میاں یہ اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹ مرزا کے کیریکٹر، اس کی زندگی کے اوپر بات کریں گے. آخر وہ سچا تھا کہ نہیں تھا، جھوٹا تھا یا سچا تھا، شریف تھا یا رذیل تھا، ہم بات کریں گے. جب جیسے ہی یہ موضوع سن لیا کہ مرزا قادیانی کے کیریکٹر کے اوپر بات کریں گے، زندگی کے اوپر بات کریں گے، فوری طور پر یہ کہہ کر بھاگنا شروع کر دیا، نہ جی نہ، ایسا نہ ہی ہوگا، بلکہ فرار ہوگا. دیکھا آپ نے اصل بات کیا ہے؟ ٹائم برباد کرنے کے لیے، چونکہ حقیقت جیسے بابی فرقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پا گئے بلکہ کہتا، جیسے جاوید احمد غامدی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے کہہ رہا، جیسے وحید الدین خان جن کا بھی انتقال ہوا، براہ راست فون پہ میری ان سے بات ہوئی کہ انہوں نے جو الرسالہ جون کے لکھا، جس طرح دوسرے پیغمبروں کی وفات ہو گئی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی لکھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا یا آپ خود لکھے یا پرنٹنگ مسٹیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں دو رائے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، بلکہ صاف اقرار کر لی. دیکھا آپ نے. تو قادیانی کے سوال کے جواب میں کہہ رہے قادیان، میں نے کہا کہ قادیانوں کے جیسا تمہارا بھی عقیدہ ہو گیا. ہاں میں قادیانی نہیں ہوں کہہ رہے، قادیانیوں کے جیسا عقیدہ رکھ بھی رہے اور قادیانی نہیں بھی بول رہے. دیکھا آپ نے. تو چاہے وحید الدین خان ہو، چاہے جاوید احمد غامدی ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو، چاہے مرزا قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، اصل میں کیا ہے، ٹائم کو ویسٹ کرنے کے لیے خواہ یہ بحث کر رہے ہیں. اور چونکہ جو لوگ مرزا قادیانی کو نہیں ماننے والے ہیں، اگر عیسیٰ کو وفات پا گئے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ منوانا شروع کریں گے سب موضوع ہونے کے بعد مرزا قادیانی کو مانو، اور شکیلی لوگ شکیل بن حنیف کو مانو، یہ منوانا شروع کریں گے. ظاہر بات ہے یہ تمام کے تمام ان کے ڈھکوسلے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے صاف واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام اور اسی طرح تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کی تمام سب کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان دنیا پر جسم و روح کے ساتھ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے. جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، آئیں گے، تو حضرت مہدی پیچھے ہٹنا شروع کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اشارہ کریں گے، آپ نماز پڑھائیے، اور جب نماز پڑھائیں گے اس کے بعد ظہر اثر مغرب عشاء عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور فجر کی نماز ہونے کے بعد کہیں گے دروازہ کھولو. دروازہ جیسے ہی کھول دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ باہر دجال کھڑا ہوا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگنا شروع کر دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسا گھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں گھلتا ہے، اور آخر کار باب لط کے پاس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ذریعے سے قتل کر دیں گے اور کنویں میں ڈال دیں گے. دیکھا آپ نے اتنا واضح احادیث کے اندر ثبوت موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور شعیب علیہ السلام کا جو خاندان چل رہا ہے ان کے خاندان کی لڑکی سے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں صراحتاً ہے جب ان کی وفات ہوگی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، یدفن معی فی قبری، میرے پاس قبر میں دفن کر دیے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی
یہ لوگ احادیث متواترہ کا انکار کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خاص طور سے عربی میں کتاب جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، جس میں صاف طور سے یہ ثابت کر دیا گیا، دلائل کا انبار لگا دیا حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے سلسلے میں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ خاص طور سے مصنفین نے علامت قیامت کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص طور سے فرزند مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا، وضاحت فرمائی، جس کو آپ تفصیل پڑھنا ہے اس میں ضرور پڑھیں۔ التسلیح بما تواتر بلکہ جو کتاب ہے اس کے اندر صراحتاً موجود ہے۔ لہذا اب علماء کرام سے خاص طور سے میری گزارش ہے، اللہ کے واسطے ہم تن من دھن کی بازی لگا کر اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، چاہے ظہور مہدی کا عقیدہ ہو، چاہے نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہو، چاہے خروج دجال کا عقیدہ ہو، نظریہ ہو، اس سلسلے کے اندر صاف صاف طریقے سے پہلے سے یعنی قادیانی آؤ یا نہ آؤ، شکیلی فتنہ شروع ہو یا نہ ہو، چونکہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار نہ کیا ہو۔ اس حدیث سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کے بارے میں، دجال اکبر کے بارے میں ابھی اس کا خروج نہیں ہوا، آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھول کھول کے بتا دیے، اور پھر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا بلکہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول دجال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا، اپنی امت کے سامنے واضح کر کے بتا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال آنے سے پہلے لوگ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں سیلاب آنے سے پہلے کٹا ڈالنا۔ ابھی فتنہ شروع نہیں ہوا، اب پہلے سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ فتنے کے بارے میں خبردار کرتے رہے تو ارے یہ مل صاحب کو کیا بھی کام نہیں ہے، ابھی ایک حاضر نہیں ہے، شکیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا کئی کو شکیلیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہوا تو میں ان کو پوچھا دیکھو دجال آیا کیا؟ تو نہیں آیا۔ آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہر نبی دجال کے بارے میں خبردار کیے کہ نہیں کیے؟ تو کیے۔ تو آنے سے پہلے کیوں کرے؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے ہوشیار ہو جانا، خبردار ہو جانا، متنبع ہو جانا، جاگ جانا، بیدار ہو جانا، سمجھے؟ دجال آنے سے پہلے دجال کے بارے میں خاص طور سے واضح کر دیے۔ بہرحال آپ لوگوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ علماء کرام سے، ائمہ اعظام سے اور اہل علم حضرات سے، چونکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ دوبارہ خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا یہ فرض ہے، اور فرض کا منکر کافر ہے، تو جہاں کفر سے بچانا۔ ایمان جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں زمین بھر سونے سے قیمتی ہے، ایمان زمین بھر چاندی سے قیمتی ہے، اور یہ ایمان جاتا کیسے ہے؟ کفر کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے، کفر کی وجہ سے ایمان ختم ہوتا ہے، شرک کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ لہذا علماء کرام کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہونے لگے، اویل بدعات ظاہر ہونے لگے، وسبت اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دیا جانے لگے، تو فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور واضح کر کے بتا دے، تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھی، بولو انشاءاللہ، اور پھر یہ عزم لے کر مسمن انشاءاللہ کام کریں گے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے کہ بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جن کو قیامت کی علامات کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بہت بڑی علامات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم، حضرت مہدی کے بارے میں نہیں معلوم، سمجھے؟ اب معلوم ہے جن کو، ان کو صحیح طریقے سے معلومات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، علماء کرام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جمعہ کے موقع سے یا فجر یا عصر کے موقع سے درس دے کر
کھول کھول کے بتا دیں. اب پہلے سے ہی صحیح معلومات ہوں گے تو بعد میں باطل آئے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے. ارے ہم لوگوں کو تو پتا ہے، ہم لوگوں کو تو معلوم ہے. جیسے ظاہر آباد میں جب 5-7 منٹ بتا دیا عوام کو کہ دیکھو شکیلی فتنہ شروع ہو رہا ہے، ان کے ایسے عقائد ہوشیار ہے نہ بولتے، 2-3 نوجوان بعد میں اٹھ کے کہنے لگے رے مولانا تم اچھا کرے بتائے سو یہ فتنہ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر خاص طور سے لوگوں کو سب بھٹکا رہے ہیں اندر اندر آ کے. دیکھا آپ نے تھوڑی دیر بتانے سے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ ان بچوں کو اور بھی کھول کھول کے سمجھانے کی توفیق ہو گئی، اور وہ بچے اور بھی معلومات کر لیے اور اس فتنے میں جانے سے یہ تو بچے، اور بھی بتا بھی دیے سیکریٹ پورا ایسا ہے. تو ہم بھی اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. نبی کی ناموس، نبی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے تو بھی کام کریں گے. صحابہ کی عزت، صحابہ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے تو بھی کام کریں گے. اور پھر الزامات لگائے جا رہے ہیں ائمہ کرام کے اوپر تو بھی کام کریں گے. بہرحال خاص طور سے لوگوں کے دھوکے بازی سے کام کریں گے. اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے؟ یعنی جس حدیث میں یہ ہے جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور پھر بدعات ظاہر ہونے لگے اور صحابہ کو گالی دیا جانے لگے، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اگر اظہار نہیں کرے گا تو اللہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. سمجھے؟ اب ظاہر بات ہے اتنا واضح طور پر حدیث کے اندر یہ ذکر کر دیا گیا ہے تو ہم لوگ اٹھنے سے پہلے ایک پکا مصمم ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرے. یہ جو خاص طور سے تحریک چل رہی ہے مدح صحابہ کی، جس میں خاص طور سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی پکا مصمم ارادے کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے ہمیں بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین 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 یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. جزاک اللہ خیرہ. حضرات مائک بند کر لیں، جس کا نمبر آئے جسے سوال کرنا ہو وہی مائک کھولیں. حضرات الحمدللہ سبق مکمل ہو چکا ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. آپ حضرات کے سوالات ہوں گے، اگر آپ نے نوٹ فرمائے ہوں گے تو آپ حضرات بھی اپنے سوال کر لیں. میں ایک سوال میں حضرت سے کر لیتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اور رفع و نزول کا عقیدہ، یہ دونوں مستقل الگ الگ عقیدے ہیں، یہ دونوں یہ ایک ہی عقیدہ ہے؟ اور رفع و نزول کا جو عقیدہ ہے اور حیات کا عقیدہ، کیا یہ دونوں عقیدے قطعی ہیں یعنی ضروریات دین میں سے ہیں، یہ صرف رفع و نزول کا عقیدہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ضروریات؟ اس کی حضرت تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر قادیانی حضرات یہ سوال کرتے ہیں، ہم لوگ بات کریں گے حیات و وفات عیسیٰ پر ایک ہے. تو علماء کرام سے کہیں اگر واسطہ ہو جائے قادیانیوں سے تو ان سے یہ کہنا کہ دیکھو اگر ہم حیات ثابت کر بھی دیے تو پھر رفع باقی رہے گا، رفع ثابت کر دیے تو نزول باقی رہے گا. تو ان سے پہلی بات تو یہ طے کر لینا، ہم جو موضوع پر اصل موضوع ہے مرزا کے کیریکٹر پر بات کریں گے. اگر وہ ضد ہٹ درمی پہ آ گئے کہ نہیں اسی پر ہم بات کریں گے تو رفع و نزول عیسیٰ اصل موضوع حیات و وفات عیسیٰ نہیں ہے بلکہ رفع و نزول عیسیٰ. چونکہ یہ موضوع اصل موضوع ہے، جب اس پر آئے تو وہ پھنسنا وہ شروع کر دے گا. اور اس میں خاص طور سے یہ بات بتانا، براہین احمد حصے اول میں مرزا غلام احمد قادیانی تو حیات زندہ دوبارہ آنے کا قائل تھا، بعد میں وہ لکھ کے خود پھنس گیا. اور ایک جو اہم سوال جو کیا گیا ہے
یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے یہ قطعیات میں سے ہے یا نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر اجماع بھی ہے، قرآن مجید کی آیت، احادیث متواترہ، اجماع امت کے تمام چیزوں سے، اسی لیے خاص طور سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کرنا بھی کفر ہے، نزول کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور عیسیٰ النبی ہونے کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی رفع نزول کا یہ مسئلہ عقائد میں سے ہے اور قطعیات میں سے ہے، جس کا منکر کافر ہے۔ اب قادیانی لوگ احمدیہ پاکٹ بک میں ایک مشہور اعتراض ہے ان کا، وہ کر دیا ہے، کیا کیا؟ قال مالک قد ماتا، حضرت مالک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اس طرح سے نقل کیا۔ تو اس کا جواب محمدیہ پاکٹ بک میں دیا گیا ہے اور پھر دوسری کتب میں بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر دھوکہ کیا دیا؟ قال مالک، قال امام مالک نہیں فرمایا، امام مالک نے وفات ہو گئی بلکہ نہیں فرمایا، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو، یا پھر ائمہ مجتہدین کوئی بھی ہو، سب کا عقیدہ، تمام متکلمین، تمام محدثین، تمام محققین اور تمام مفسرین، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم و روح کے ساتھ آسمان دنیا پر اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو مالک سے مراد امام مالک نے کون کی مجہول آدمی مالک ہے۔ اور پھر بعض قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو فلاں نے لکھا ماتا، فلاں نے لکھا، تو اس کا جواب یہ کہ ماتا کا معنی وہاں پر نوم کے بھی لیے ہیں بعض لوگ، نیند طاری ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس طریقے سے۔ تو یہ عجیب و غریب دھوکہ دے کر علماء کرام کو، جو نو فارغین رہتے ہیں، ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے دیکھو حضرت بعض مفسرین نے انی متوفی کا ترجمہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل ہیں نا، بعض مفسرین وفات کا ترجمہ کرے، تو اس کا جواب یہ ہے ہرگز کوئی بھی مفسر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل نہیں ہے۔ اب رہا بعض مفسرین نے ترجمہ وفات کا جو کیا ہے، یہ مفسرین آیت میں تقدیم اور تاخیر مانتے ہیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور بعد میں جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس طریقے سے۔ دیکھا آپ نے، تقدیم اور تاخیر آیت میں مانتے ہیں، لیکن وہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جنہوں نے وفات کا ترجمہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے قائل ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو حیدرآباد میں مہدی پٹنم مسجد عزیزیہ میں مغرب کی نماز کے وقت میں داخل ہو رہا تھا، تو ایک آدمی چلتے چلتے یہ بول لیتے ہوئے جا رہا، لوگ خواہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس سے پوچھا کہ تم قادیانی ہو کیا؟ پوچھا تو کہنے لگا نہیں میں قادیانی نہیں بولا۔ پھر قادیانی کے جیسا عقیدہ تم کیوں رکھ رہے ہیں؟ ٹھہرو تم، بولتے ان بھاگنا شروع کرا اور بھاگ گیا، فرار ہوگا نہیں ملا۔ دیکھا آپ نے، سٹی کے اندر نمازی بے نمازی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں، جو آدمی نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، جس کا کفری عقیدہ، اب ایسا عقیدہ رکھ کر اگر وہ نماز پڑھے گا، ساری زندگی کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، اور اس حال میں اگر وہ مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، تو ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، بغیر توبہ کے مرے گا۔ اس لیے خاص طور سے لوگوں کو کھول کھول کر بتانا بہت ضروری ہے، جب نہیں بتائیں گے تو یہ حالات ہمارے پیدا ہو رہے ہیں۔ جی کسی اور کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ موضوع سے متعلق، آج کے سبق سے متعلق کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اصل عقیدہ جو ہے وہ حیات عیسیٰ ہی ہے نا، نزول اور رفع کا، تو یہ بات کی بات ہے نا
اصل تو حیات عیسیٰ ہی ہے نا. قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے یا جو بھی حیات عیسیٰ کے منکر ہے تو وہ رفع اور نزول کے تو نہیں ہے نا, حیات کے منکر ہے. قادیانی لوگ خاص طور سے سوال یہ کرتے ہیں حیات و وفات, یعنی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے. ہم لوگ قادیانیوں کے سامنے حیات اگر ثابت کر بھی دیے تو موضوع میں تشنگی باقی ضرور رہے گی. وہ کیا زندہ مانے تو اب قیامت کے قریب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اب یہ تشنگی ضرور باقی رہے گی. اس لیے موضوع متعین کرنا مناظرے کی جان ہے. اب رد قادیانی کے زرین اصول کتاب پڑھیں گے تو اس میں خاص طور سے وضاحت کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو ضرور بے ضرور حیات و وفات عیسیٰ طے نہ کرو, کیونکہ حیات اگر ہم ثابت بھی کر دیں پھر رفع باقی رہے گا, یعنی نزول, یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں ثابت کر دی, تو پھر اب قیامت کے قریب آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تشنگی باقی رہے گی. اس لیے ان سے یہ بات لکھوانا ضروری ہے, رفع و نزول عیسیٰ, اسی کے اندر حیات بھی اسی کے اندر آ جائے گی. اس لیے خاص طور سے رفع نزول عیسیٰ, اسی میں حیات, کیونکہ صرف حیات اگر ثابت کرے تو پھر نزول ہوگا یا نہیں ہوگا تشنگی باقی رہے گی. حضرت لیکن حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ 2 فرشتوں کے پروں پر جو ہے تو وہ اتریں گے, حدیث کے اندر آئی ہے نا یہ بات ہے. اور ابھی جو ہے تو آپ کے درس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا نزول ہوگا. ہاں, دو فرشتوں کے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے, اور 2 زرد چادریں پہنے, چادریں زرد پہنے, یہ ایک اہم پوائنٹ یہاں پر غور سے سنیے, 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گے, بلکہ حدیث میں ہے. اور چادر کس کو پہناتے, روح کو نہیں پہناتے, جسم کو پہناتے. تو اس سے ہی معلوم ہوا جسم کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, صرف روح نہیں اترے گی, کیونکہ چادر پہنائیں گے بلکہ نازل ہوں گے, اور 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے. حیات عیسیٰ کے سنوں میں نزول عیسیٰ بھی ہو ہی جا رہا ہے نا. نزول حدیث میں براتن آ گیا نا, حیات نزول ثابت کر دیے تو حیات خود بخود آ جا رہا, صرف زندہ ہیں ثابت کرے تو پھر نزول باقی رہے گا. حدیث میں چونکہ نازل ہوں گے کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم, کئی اذا نزل, نزول کا لفظ صراحتاً حدیث میں بھی آیا ہے. تو لہذا, اور یہ شکیل بن حنیف اس نے لکھا ہے کہ بخاری مسلم میں صراحتاً ہے, دیکھو اتنا ایک نمبر کا جھوٹا, کیا صراحتاً ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے, جھوٹ کی تو انتہا کر دیا اس نے, حالانکہ لکھا ہوا ہونا تو صراحتاً تو ہے, انڈائریکٹ بھی نہیں ہے ہی نہیں. حدیث میں صراحتاً لکھا ہوا عیسیٰ علیہ کون ہے, وہ تو میں ہوں, جھوٹ. تو حضرت وعلیکم السلام. جی حضرت, میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے, صاحب شریعت تھے, تو کیا قرب قیامت جو نازل ہوں گے تو کیا رسالت بھی باقی رہے گی ان کی؟ ہاں, یہ بھی اچھا سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں بھی ہے. ان کی شریعت چلے گی نہیں, ان کا نبی ہونا تو بالکل ثابت ہے, ان کی نبوت کو اللہ چھینے گا نہیں, بلکہ ان کی جو شریعت ہے جو چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کی رسالت. حدیث میں کیا ہے, اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے باوجود اللہ کے رسول ہیں کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم زندہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول تھے کا لفظ بول رہے ہیں۔ ان کی رسالت کا زمانہ چونکہ ختم ہو چکا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کو رسول تھے، داؤد علیہ السلام کو رسول تھے، چونکہ رسالت کا زمانہ ختم ہو چکا اس وجہ سے ان کو رسول تھے بول رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی وفات پانے کے باوجود اب رسالت کا قیامت تک کے لیے زمانہ باقی ہے، اس لیے رسول ہیں کا لفظ بولیں گے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو کس مسلک کی پیروی کریں گے؟ کیا وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ غیر مقلدوں والا سوال ہے۔ یہ بھی عام طور پر لوگ خصوصاً غیر مقلدین حضرات فرقہ اہل حدیث والے سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب جو دیا گیا مشہور جواب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مجتہد ہوں گے۔ اب مجتہد دوسرے کی تقلید نہیں کرتا، البتہ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے ملتا جلتا ہوگا، یعنی مجتہد مقلد نہیں ہوتے، کیونکہ کوئی بھی نبی کسی خاص طور سے جو کہ بڑے مرتبے کا اور ائمہ کرام کم مرتبے کے، ان کے مقلد کیسے ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحیح جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ خود مجتہد ہوں گے، قرآن و سنت کی پڑھ کر اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتائیں گے، جیسا قرآن مجید میں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب کی تعلیم دی اور ان کو حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سنت، یعنی قرآن و حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر ان کو تعلیم دی، اور آنے کے بعد عربی وہیں سیکھ لی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد عربی زبان پڑھ کر اور لوگوں کو احادیث پڑھ کر تشریح کر کے بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام رفع آسمان کے وقت میں عمر کیا تھی، اور نزول کے بعد میں آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ جی فرمائیں۔ بولیے۔ فرمائیے۔ اللہ۔ حضرت ایک سوال میرا بھی ہے۔ ہلو فرمائیں، آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو منصب نبوت اور منصب رسالت تو ان کا باقی رہے گا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کار نبوت اور کار رسالت ان کا ختم ہو جائے گا؟ یہ کہنا صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کار نبوت کا کام، رسالت کا کام تو جاری رہے گا۔ شریعت البتہ ان کی منسوخ ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ اب شریعت محمدیہ کے تابع رہ کر، جیسا کہ مثال دے کر میں نے سمجھایا کہ عرب کا بادشاہ میں آیا تو یہاں ہندوستان کے رول کے تابع ہونا پڑے گا، تو بادشاہ ان کو رہے گی، ان کو سلامت رہے گی، البتہ تابع رہ کر ان کو شریعت سے چلنا پڑے گا۔ تشریف دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جزاک اللہ۔ حضرت استاد محترم کا دل سے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری جماعت کی طرف سے، ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ سلامت رکھے، حضرت استاد کو صحت عافیت سلامتی اور اللہ رب العزت عطا فرمائے، اور اس محاذ پر تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر اللہ رب العزت حضرت کو استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس محاذ پر ڈٹے رہنے کی، کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات سے پھر دوبارہ درخواست ہے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ تمام حضرات شریک رہے۔ کل سے شکیلیت کے عنوان پر اسباق ہونے جا رہے ہیں، اور صبح کا جو سبق ہے وہ بڑا ہی اہم سبق ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب دعوت برکاتہم شکیلیت کے عنوان پر سبق عنایت فرمائیں گے، تو تمام حضرات وقت سے پہلے تشریف لے آئیں اور پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تربیتی کورس کے ذریعے سیکھنے کی اور نفع اور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ